یک شہر تھا جس کا نام اوسنگ دل تھا۔ یہ شہر دولت میں بے مثال تھا، اونچی عمارتیں، چمکتی سڑکیں اور بازار ہر قسم کی نعمتوں سے بھرے تھے۔ لیکن اس شہر کے لوگوں کے دل دولت کی طرح سخت اور ٹھنڈے تھے۔ کوئی کسی کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہوتا، سب اپنی قسمت کا کھاتے ہیں، یہ ان کا ماننا تھا۔ اسی شہر کی ایک ٹوٹی پھوٹی گلی میں ایک چھوٹا لڑکا عامر رہتا تھا۔ عامر یتیم تھا اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اس کے پاس نہ گھر تھا نہ دولت، لیکن اس کے سینے میں ایک ایسا دل تھا جو دوسروں کے دکھ پر تڑپ اٹھتا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور جو کچھ ملتا اس میں سے بھی آدھا گلی کے دوسرے بھوکے بچوں جانوروں کو کھلا دیتا۔ اس سال شہر میں ایسی سردی پڑی کہ تاریخ میں مثال نہ ملتی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں کے اندر تک اتر جاتی تھیں۔ امیر لوگ اپنے گرم گھروں میں آرام دہ بستروں میں دبکے ہوئے تھے، لیکن غریبوں اور بے گھروں پر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ عامر نے دیکھا کہ لوگ سردی سے ٹھٹھر کر مر رہے ہیں۔ اس نے اپنی پرانی پھٹی ہوئی چادر بھی ایک بوڑھی عورت کو دے دی جو سڑک کنارے کانپ رہی تھی۔ اب اس کے پاس خود کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایک رات جب سردی انتہا پر تھی، عامر کو ایک پرانی خستہ حال مسجد کے ملبے سے مٹی کا ایک چھوٹا سا دیا چراغ ملا۔ یہ بہت عام سا بے قیمت دیا تھا، نہ جانے کس نے اسے یہاں پھینک دیا تھا۔ عامر کو قریب ہی ایک زخمی کتے کا بچہ ملا جو سردی سے اکڑا جا رہا تھا۔ عامر کے دل میں ہمدردی کی لہر اٹھی۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی تو اسے چند سکے ملے۔ اس نے ان سکوں سے تھوڑا سا سرسوں کا تیل خریدا اور دیے میں ڈال کر اسے جلا دیا۔ اس کا مقصد صرف اس کتے کے بچے کو تھوڑی سی گرمی پہنچانا تھا۔ اس نے دیے کو جلایا اور کتے کے بچے کے قریب رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی دیا جلا، ایک عجیب بات ہوئی۔ اس دیے کی روشنی صرف روشنی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی گرمی صرف جسمانی تھی۔ اس کی لو سے ایک ایسی پرسکون اور میٹھی تپش نکل رہی تھی جو سیدھی دل پر اثر کرتی تھی۔ جو بھی اس دیے کے قریب سے گزرتا، اسے اچانک اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی۔ اسے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا دکھ نظر آنے لگتا۔ پہلے ایک امیر تاجر گزرا جو اپنے منافع کا حساب کرتا جا رہا تھا۔ دیے کی روشنی اس پر پڑی تو اسے اچانک یاد آیا کہ اس کا ایک پرانا ملازم بیمار ہے اور اس نے اس کی خبر تک نہیں لی۔ وہ بے چین ہو کر وہیں سے واپس پلٹا۔ پھر ایک نوجوان گزرا جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ روشنی اس پر پڑی تو اسے اپنی بوڑھی ماں کا خیال آیا جسے وہ گھر پر اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ یہ احساس کا دیا تھا۔ یہ جادوئی نہیں تھا، لیکن اس کی روشنی انسان کو اس کے اندر چھپے احساس اور ہمدردی سے ملا دیتی تھی۔ شہر کا سب سے امیر اور سنگ دل سیٹھ دولت رام اپنی بگھی میں وہاں سے گزرا۔ اس نے گلی میں عامر اور چند غریبوں کو اس چھوٹے سے دیے کے گرد اکٹھا دیکھا۔ ہٹاؤ ان بھکاریوں کو میرے راستے سے، وہ اپنے کوچوان پر چلایا۔ بگھی جب دیے کے پاس سے گزری تو ایک لمحے کے لیے اس کی ٹھنڈی روشنی سیٹھ کے چہرے پر پڑی۔ سیٹھ نے حقارت سے منہ پھیرا اور اپنے عالیشان محل چلا گیا۔ اس رات سیٹھ دولت رام سو نہ سکا۔ وہ اپنے نرم اور گرم بستر پر لیٹا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے وہ برف کی سنل پر لیٹا ہو۔ اسے اپنے اندر ایسی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو کسی کمبل سے دور نہیں ہو رہی تھی۔ دیے کی اس روشنی نے اسے اس کے اپنے دل کی سرد مہری دکھا دی تھی۔ اسے پہلی بار یاد آیا کہ وہ خود کتنا غریب تھا، کیسے اس کی ماں نے بھوکے رہ کر اسے پالا تھا اور کیسے وہ دولت کی ہوس میں سب رشتے سب احساسات بھول گیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر اسی گلی میں عامر اس کتے کے بچے کو اپنے سینے سے چپکائے بیٹھا تھا اور خود سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ دیا اب بھی ٹمٹما رہا تھا جیسے آخری سانسیں لے رہا ہو۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ سیٹھ دولت رام کا دل پگھل گیا۔ وہ ننگے پاؤں اپنے محل سے باہر بھاگا۔ لڑکے، اس نے عامر کو آواز دی۔ عامر نے ڈر کر آنکھیں کھولیں۔ اگلی صبح سنگ دل شہر نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ سیٹھ دولت رام کے گوداموں کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ غلے کی بوریاں، گرم کمبل اور لکڑی کے ڈھیر غریبوں میں بانٹے جا رہے تھے، اور خود سیٹھ دولت رام اس یتیم عامر کا ہاتھ تھامے ہر ایک کی مدد کر رہا تھا۔ اس نے عامر کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ معجزہ کیسے ہوا۔ وہ چھوٹا سا مٹی کا دیا، اس کا تیل کب کا ختم ہو چکا تھا اور وہ بجھ گیا تھا۔ اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔
اصل وہ احساس کا دیا تو اب لوگوں کے دلوں میں جلا تھا جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ شہر کا نام او سنگ دل او سے بدل کر او اہل دل رکھ دیا گیا کیونکہ اب وہ جان گئے تھے کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ دل میں موجود احساس اور ہمدردی ہے۔